بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ندیم خالد اور میرے ساتھ آج ایک ایسی لڑکی کی والدہ موجود ہے جس نے اپنی رضامندی کے ساتھ شادی کی اور شادی کے 2 ماہ کے بعد ہی افسوسناک واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا. اس کا شوہر اس پر تشدد کرتا تھا اور ان کو کوئی خبر نہیں تھی. وہ اپنے خاندان سے بھی علیحدہ ہو چکا تھا اور ان کے خاندان سے بھی کوئی رابطہ نہیں کرنے دیتا تھا ان کی بیٹی کو. اب جب ان کو پتہ لگا کہ ان کی بیٹی پر 2 ماہ تک وہ شادی کے بعد پہلے اس نے شادی کا جھانسا دیا, شادی کروا لی اس سے جیسے بھی اس لڑکی کو پھنسا کے, اس کے بعد 2 ماہ کے بعد جب ان کو کس حالت میں ان کی بیٹی ملی, آپ سب نے سوشل میڈیا پر یہ وائرل دیکھی ہوں گی. اس کی تصویریں بھی سویرا کی والدہ میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ماں جی. جی وعلیکم السلام. اچھا ماں جی, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹی جو ہے اس نے اپنی رضامندی سے شادی کر لی, جب آپ کو ملی تو کس حالت میں ملی؟ 2 ماہ تک کہاں غائب رکھا اس شخص نے اس کو؟ جی سر, وہ بچوں کی خوشی تھی اس رشتے میں, ٹھیک ہے, تو پھر میں بھی اس رشتے کو میں نے ایکسیپٹ کر لیا اور ان کی جو ہے نا شادی ہو گئی. اور اس کے بعد یہ لڑکا جو ہے نا یہ لے کے ہم سے بھی اور اپنے خاندان سے بھی لے کے الگ جگہ ایک کوارٹر لے کے وہاں رہنے لگا, لیکن ہمارے ساتھ اس کا کوئی کنٹیکٹ, کوئی رابطہ کسی قسم کا بھی کچھ نہیں تھا. لیکن پھر بھی جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا اس کو دیکھتے رہے ہیں کہ اللہ کرے کسی طرح بھی جو ہے نا ہمارے ساتھ اس کا رابطہ ہو جائے, لیکن نہیں ہوا. لیکن میں روتی رہی, چلاتی رہی, پریشان ہوتی رہی, ہر طرح سے جو ہے نا میں نے کوشش کی ہے کہ میری بیٹی مجھے ایک دفعہ دیکھنے کو مل جائے. پورے 2 مہینے میں نے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا. پھر ایک دفعہ کسی اجنبی کی کال آتی ہے کہ آپ کی بیٹی سویرا جو ہے نا وہ ہاسپٹل سیریس وارڈ میں پڑی ہوئی ہے. تو آپ یقین کریں کہ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا, لیکن اس ٹائم جو ہے نا میں اس ایکسیڈنٹ کو بھول کر میں سب سے پہلے اپنی بیٹی کو 2 مہینے کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا جو ہے نا مجھے ایک خوشی جو تھی وہ میں الگ تھی. لیکن جب وہ میں وہاں پہ گئی تو وہ میری خوشی ایسے چور چور ہوئی کہ وہ اس طرح کنڈیشن میں تھی کہ وہ میں کہتی ہوں کہ میں نہ ہی دیکھتی. تو اگر میں نے دیکھ بھی لیا تو میں آج زندہ کیوں ہوں مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں ماں ہونے کے ناطے میں اس طرح کی حالت دیکھ کر تو میں کیوں زندہ ہوں. لیکن میں اپنی سویرا کو انصاف دلانے کے لیے زندہ ہوں. تو انشاءاللہ تعالی میں اپنی بیٹی کو جو ہے نا انصاف دلا کر رہوں گی. پہلے اس نے جو بھی کیا, جو بھی ان لوگوں نے کیا, لیکن اب میں ان کی والدہ ہوں, میں اس کی ماں ہوں. میں نے اسے 18 سال تک پالا ہے. اب انشاءاللہ تعالی میں اپنی بیٹی کا علاج کرواؤں گی اور وہ مجھے ملنی چاہیے اور میں اس کا بہت اچھی طرح کیئر کروں گی اور انشاءاللہ تعالی اسے پہلے جیسا بناؤں گی. تو پلیز میرے ساتھ ساری میری عوام جو ہے نا یہ تعاون کرے کہ میری سویرا مجھے دوبارہ مل جائے اور دوبارہ وہ اپنے بہن بھائیوں میں اور اپنے دوستوں میں وہ اسے کھیلے. جب آپ اسپتال کے اندر گئی تھیں اور آپ نے سویرا کو دیکھا تھا, اس کو کس حالت میں تھی, کیا اس کو ہوا کیا تھا؟ سر وہ جب ہاسپٹل میں اندر گئی تھی تو وہ سویرا کو میں بالکل نہیں پہچان پا رہی تھی. میں نرسوں سے میں نے پوچھا کہ یہاں پہ ایک سویرا نام لڑکی جو ہے نا وہ ہے, تو انہوں نے پھر مجھے بہت ناراض ہوئی نرسیں. وہ کہنے لگی کہ آنٹی آپ اتنے دن کہاں تھی؟ میں نے کہا بیٹا مجھے 27 دن تک ان لوگوں نے نہیں بتایا. تو میں جب بچی کے پاس گئی تو میں بچی کو بالکل نہیں پہچان پائی. اس کے بال نہیں ہیں, اس کا آدھا سر جو ہے نا وہ ہڈی نکال دی گئی ہے اور اس کے 4-5 اس کی نالیاں لگی ہوئی ہیں. وہ سویرا کی ایک پوائنٹ بھی جو ہے نا وہ سویرا نظر نہیں آ رہی تھی مجھے کہیں بھی. صرف وہ لڑکا جو ہے نا شہباز اس کا میاں وہ مجھے نظر آیا. تو تب میں نے کہا کہ یہ میری بیٹی ہو سکتی ہے. تو پھر حساب لگائیں کہ اس ٹائم میری کیا کنڈیشن تھی. میں بہت بری حالات میں تھی, میں بہت روئی, بہت زاروں قطار روئی. اور اس کے بہن بھائی بھی گئے, ان سب کو بخار چڑھ گیا اور ہم بہت بری حالات میں ہیں. اب ہم تو صرف انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں کہ بیٹی میری میرے پاس آ جائے اور ہم سب بہن بھائی اور سب جو ہے نا اس کا اسی طرح خیال رکھیں. آپ ماں تھیں, آپ نے جب آپ کی اپنی بیٹی دیکھ لی تھی تو 27 دن کے بعد اس کو جب ہسپتال سے جانے لگی تھی تو آپ اس کو ساتھ اپنے گھر کیوں نہیں لے آئی تھی؟ میں نے یہی کہا تھا کہ میں اپنے گھر لے کے جاؤں گی. تو اس ٹائم تو لڑکا جو ہے نا وہ مان گیا تھا, لیکن تھوڑی جیسے ہی وہ دن آیا لے کے جانے والا ڈسچارج کروا کے, تو وہ لڑکے نے اپنے دوستوں کو بلایا, اپنی فیملی کو بلایا جو کہ اس ٹائم بالکل بھی سامنے نہیں آ رہی تھی. تو وہ آئے اور آ کر ایمبولینس میں میرے سے چھین کے لے کے چلے گئے اور میرے کپڑے پھاڑے اور مجھے انہوں نے بہت مارا, اتنا مارا کہ میں جو ہے نا وہ بے ہوش ہو گئی اور میں وہاں گر پڑی. کافی دیر تک میں وہاں گری پڑی رہی. اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو پھر میں تھانے چلی گئی. جی
تو جب تھانے گئی ہوں تو پولیس والوں نے جو ہے نا وہ کوئی تعاون نہیں کیا میرے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ میری کافی دعائیوں کے بعد، رونے کے بعد، کرلانے کے بعد، سب کچھ میں بہت روئی کہ آپ اس ٹائم میرے سے کچھ بھی نہ پوچھیں، صرف اور صرف انسانیت کے ناطے میرے ساتھ جائیں اور میری بیٹی کو مجھے دلوا دیں۔ میں اور کچھ نہیں کہتی، وہ سارے لوگ جو پولیس والے ہیں وہ تیار ہوئے ہیں، وقتی طور پہ تیار ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ پورا ڈالا لیا، اور میں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ بائک پہ تھی، اور جیسے ہی جنرل ہاسپٹل پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بی بی آپ جاؤ، ہمیں نیا کیس مل گیا۔ پولیس والوں نے یہ آپ کو کہا کہ آگے بھی نہیں گئے، پہلے آپ کے ساتھ انصاف دلانے کے لیے آ گئے، جب موقع پہ آئے، موقع پہ آنے سے پہلے گیٹ پہ کہہ دیا آپ بھی چلے جائیں، ہمیں اور کیس مل گیا؟ جی انہوں نے یہی مجھے کہا کہ بی بی آپ چلے جاؤ، ہمیں ایک اور کیس مل گیا ہے۔ تو میں پھر میں وہاں سے سیدھی میں جو ہے نا اپنی بیٹی، جہاں پہ میری بیٹی لے کے گئے تھے، ان کے گھر کی گلی میں آ کے دعائیاں کرتی رہی، روتی رہی۔ میں اتنا روئی کہ جس کی کوئی یاد نہیں۔ لیکن اس ٹائم عالم دیکھو کہ کوئی بندہ، کوئی بشر، کوئی بھی دروازے سے باہر نہیں آیا، سب لوگ دروازے بند کر کے اندر چلے گئے تھے۔ وہ ان کے اندر جانے کا بھی ایک ریزن ہے، کیونکہ میں کچھ 10 دن پہلے ان لوگوں کے پاس سویرا کے لیے گئی تھی کہ مجھے ایک دفعہ میری بیٹی دکھا دو اس کے سسرال والوں کے پاس، تو گلی والوں نے مجھے یہ کہہ کر واپس کر دیا تھا کہ آپ اس ٹائم جاؤ، ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے نا مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور یہ آپ کی بیٹی کو ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ تو اس لیے جب میں ٹورچر ہو کے گئی تھی تو پھر بھلے والا کوئی سامنے اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ سارے شرمندہ تھے کہ دیکھو اس کی پھول جیسی بیٹی کو انہوں نے کس طرح حالت کیا، اور ایمبولینس میں بچی جب ان کے دروازے پہ گئی ہے تو ساری دنیا جو ہے نا وہ دروازے بند کر کے اندر چلی گئی کہ یہ وہ ماں ہے جو چند دن پہلے یہاں آ کے روئی ہے اور ہم نے اس کو واپس کر دیا ہے۔ تو آج دیکھو اس کی بیٹی کیسی حالت میں، تو اس کی ماں تو ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ ماں جی آپ اتنی بے بس ہیں آج کہ اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کے بھی آپ واپس نہیں لا سکی، بڑا یہ دکھ کا لمحہ ہے، انسان اتنا بے بس کبھی بھی نہ ہو، اللہ کرے۔ اور میں بھی یہ دعا کرتا ہوں آپ کی بیٹی واپس آ جائے۔ تو آپ کسی سے درخواست کرنا چاہیں گی کہ آپ تو بے بس ہیں، کوئی طاقتور شخص، ایسا طاقتور شخص جس کے پاس یہ اختیار ہو کہ آپ کی بیٹی آپ کو واپس لا کے دے سکتا ہو، انصاف پر مبنی ایک انصاف کر سکتا ہو، ایسے کسی شخص سے آپ اپیل کریں؟ جی سر، میں سب سے پہلے تو میں عمران خان صاحب سے اپیل کروں گی، کیونکہ وہ پاکستان کے کرتا دھرتا ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر میں سرکاری اداروں سے کروں گی جو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں اپنے جو میرے بھائی ہیں، وکیل لوگ ہیں، جو میرے مثلا بڑے اچھے عہدوں پہ ہیں اور جو سیاستدان ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ صرف ایک شخص سے اپیل کریں۔ اس وقت خدا ترس لاہور کے اندر ایک ہی بندہ ہے، وہ ہے عمر شیخ، CCPO لاہور کا، جو پولیس کا سربراہ ہے، جو نیا لگا ہے، صرف وہی خدا ترس بندہ ہے۔ آپ اس سے اپیل کر لیں کہ اگر وہ سن رہے ہیں وہی آپ کو انصاف دلا سکتے ہیں، اور پولیس نے یہ جو آپ کے ساتھ حرکت کی تھی اگر وہ اس کو دیکھتے ہیں، وہ یقین مانے وہ ضرور ایکشن لیں گے، اور میری یہ آپ کو گارنٹی ہے وہ بہت خدا ترس آدمی ہے۔ ٹھیک ہے سر، تو یہ میں پھر ان سے اپیل کرتی ہوں، نام تو آپ نے لے ہی لیا ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے نا میں ان سے اپیل کرتی ہوں کہ پلیز 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 عمر شیخ صاحب پلیز آپ مجھے نہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ماں کی ممتا کو بھی بھول جائیں، صرف اور صرف میری بیٹی کو دیکھیں، میری بیٹی کی کیا حالت ہوئی ہے۔ تو آپ کچھ بھی نہ دیکھیں، بس میری بیٹی کو دیکھیں کہ وہ کس حالت میں ہے، اور وہ صرف اور صرف اپنی ماما کی آنچل میں رہنا جو ہے نا اس کے لیے ضروری ہے۔ پلیز سر، میں کچھ کہانی نہیں سنا سکتی کیونکہ میں اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہوں، لیکن پھر بھی جو ہے نا میں آپ لوگوں کو، اپنی عوام کو، ان سب سے اپیل کرتی ہوں کہ پلیز میرا ساتھ دیں، کیونکہ کل اس طرح کی کوئی اور سویرا ٹورچر ہو کے نہ آئے، اور اس طرح کے جو لڑکے ہیں وہ ان کو جھانسے میں نہ لیں، اور میری جو بیٹیاں ہیں تو وہ سمجھدار ہو جائیں سویرا کی طرح کہ سویرا کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو اپنی ماؤں کو پریشان نہ کریں۔ تو بس میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ ماں جی ہمارے ساتھ سویرا کی موجود تھیں، اور آپ نے سن بھی لیا کہ CCPO صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ سے بھی اپیل ہے کہ اس کیس کو لیں اور انصاف کریں، اور پولیس نے جو ان کے ساتھ بددیانتی کی ہے، ان کی بیٹی ان کو آن میرٹ اس کا انویسٹیگیٹ کر کے کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ ہوا تھا، کس وجہ سے وہ 27 دن ہاسپٹل کے اندر رہی، اور اس ماں کو انصاف چاہیے، اور انصاف آپ دلا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔